السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت النحم کے سبق امتحان کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ تو انہوں نے جو لیکچر دیا، چھوٹا سا سبق دیا، تو اس میں یہ تصدیق کر دی کہ سوچ و بچا سے، حکمت عملی سے، منصوبہ بندی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو انسان مقدر میں نصیب میں لکھوا کر آتا ہے وہی سامنے آتا ہے۔ انسان جتنی مرضی جد و جہد کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، لیکن تقدیر سے ہار نہیں سکتا۔ قصہ مختصر یعنی بہت چھوٹی سی داستان ہے کہ درخواست شرکت دی گئی۔ درخواست شرکت یعنی شریک ہونے کی درخواست کہ وہ امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے امتحان میں شریک ہونے کے لیے ایڈمیشن فارم بھیج دیا اور منظور ہو گئی، یعنی مان لی گئی، تسلیم کر لی گئی۔ اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ گئے، تو مصنف رول نمبر سلپ لے کر ایگزامینیشن ہال میں یعنی امتحان دینے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ کوئی یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ 2 وجہ یعنی 2 سبب ایسے تھے جن کی وجہ سے انہیں امید تھی، یاس تھی کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اول تو امداد غیبی یعنی غیب سے ملنے والی مدد یا قدرت کی طرف سے ملنے والی مدد، کہ اللہ کی طرف سے آسان پیپر آ جائے یا آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہی مددگار ثابت ہو جائیں۔ اور دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر یعنی پرچوں کی رد و بدل یا آگے پیچھے ہو جانا یا تبدیل ہو جانا۔ تو مصنف کہتے ہیں جب وہ آئے تھے امتحان دینے کے لیے تو اس وقت انہیں صرف 2 وجہ سے امید تھی کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک تو قدرت کی طرف سے انہیں مدد مل جائے گی، یا پھر ان کا پرچہ تبدیل ہو جائے گا کسی اچھے طالب علم کے ساتھ اور وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ شاید وہ حضرت امتحان میں کبھی شریک نہ ہوئے، اس مضمون کو نہ سمجھ سکیں، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ تو یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرات جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، جنہوں نے کبھی امتحانات نہیں دیے یا امتحانات میں شرکت نہیں کی، تو وہ اس مضمون کی پیچیدگیوں کو، اس کے مسائل کو اور اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے مصنف ذرا کھل کر تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ امداد غیبی سے مراد غیب سے ملنے والی مدد۔ امیدواران امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے جو ایک کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگراں گاہ سے یا عند الموقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ امداد غیبی کی اصطلاح کس حوالے سے استعمال ہوتی ہے کہ اس میں یا تو طالب علم کو ایک دوسرے سے مدد مل جاتی ہے، یا پھر نگرانی کرنے والے یعنی ایگزامینرز جو کہ پرچہ لے رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نیک ہیں اور ان کے دل میں طلباء کے لیے تھوڑی سی ہمدردی ہے، محبت ہے، تو ان کے کام آ جاتے ہیں، یا موقع پر کتاب کا کوئی صفحہ، کہیں سے کوئی نقل جو ہے وہ مل جاتی ہے اور پرچہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور پرچوں کی الٹ پھیر وہ بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، بظاہر یعنی ظاہراً، الٹ پھیر یعنی رد و بدل، کہ پرچے تبدیل ہونا۔ یوں تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ کافی مشکل ہے اور کٹھن کام ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ لیکن اگر قسمت میں کامیابی لکھی ہو تو تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں، کم حیثیت یعنی کم رتبے والے، کم تنخواہ لینے والے، جو با امید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انعام لینے کی امید پر وہ پرچہ تبدیل کر دیتے ہیں اور اس طرح آپ کا کام بن جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے یعنی لازم ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، یعنی خسارہ ہوتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسے اس کارروائی میں حل ہوتا ہے،
یعنی مکمل ہو جاتا ہے، دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ تو یعنی اگر کوئی کم حیثیت ملازم ہے، وہ پیسے کے چکر میں، انعام کے لالچ میں آپ کے پرچے تبدیل کر دیتا ہے، تو اس طرح آپ تو کامیاب ہو جاتے ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس نے محنت کی ہوتی ہے اس بیچارے کو اس کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن آپ بآسانی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری کسی صورت میں پرچوں کا رد و بدل ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اسے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے، یعنی بے وقوفی ہے کہ آپ ان پر بھروسہ کریں یا اعتماد کریں۔ خیر آمدم بسر مطلب، یعنی مطلب کے لیے آمد۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ پڑھ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنسمکھ نگراں کار تھے۔ خلیق یعنی اچھے اخلاق والے، ہنسمکھ یعنی خوش مزاج، نگراں کار یعنی نگرانی کرنے والے۔ تو جیسے ہی وہ امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک خوش مزاج نگراں کار موجود تھے اور مجھے جگہ نہیں ملتی تھی۔ میں نے ان سے کہا اور وہ میرے ساتھ ہو لی، یعنی میرے ساتھ چل پڑے، جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے، یعنی بڑی خوش مزاجی کے ساتھ وہ مجھ سے میرے حال احوال دریافت کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، یعنی چلو کامیاب ہو گئے، اللہ دے اور بندہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے نگراں کار سے ملوا دیا، یقیناً آگے بھی میرے لیے آسانی ہوگی۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی یعنی طائرانہ نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا، یعنی تسلی تھی، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ ہو سکا، یعنی میں اس کے بارے میں اندازہ نہ لگا سکا، اٹکل نہ لگا سکا، لیکن نگراں کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ تو میں نے دیکھا ضرور سرسری نظر سے، لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ پرچہ آسان ہے یا مشکل۔ لیکن نگراں کار نے، نگرانی کرنے والے نے ضرور یہ کہا کہ پرچہ کافی دشوار ہے، مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ جوابات کی کاپی دیکھی، اس کی آخری ہدایتیں یعنی نصیحتیں پڑھیں، صفحہ اول کی خانہ پوری کی اور کھڑا ہو گیا۔ صفحہ اول یعنی پہلے صفحے کی۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے یعنی تبسم کرنے لگے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ عنوان یعنی سرخی پر، اور اس کی سرخی پر انگلی رکھنے کے بعد انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ دل کھل گیا یعنی خوش ہو گیا۔ میں نے بھی قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ ضرورت یعنی حاجت، اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ رائے یعنی مشورہ دینے کا حق ہے کہ جو بھی انسان جو مشورہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، مقنن یعنی قانون بنانے والا، اصول یعنی قاعدہ یا قانون بناتا ہے اور دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ رائے یعنی اپنے مشورے کو، قیاس کو ہم کیوں کسی کا محکوم بنائیں، پابند کر دیں کہ جیسا اس نے کہا ہے ہم بھی ویسا ہی چلیں۔ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش کی یعنی دریافت کرنے کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی یعنی دیکھا، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے، حالت یعنی کیفیت کو بھانپ لیا کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح کھڑے رہتے تھے۔ بلائے ناگہانی یعنی اچانک آنے والی مصیبت، تو ایسی مصیبت جو اچانک سے نازل ہو جائے تو وہ بھی اچانک آنے والی مصیبت کی طرح میرے سر پر آ کر کھڑے ہو جاتے تاکہ میں ادھر ادھر نہ دیکھ سکوں اور کسی سے پوچھ نہ سکوں۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری یعنی گھمائی اور انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی
توقع یعنی امید منقطع ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی، یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھیں یعنی دریافت کریں۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ آئے، میں نے دریافت کیا یعنی پوچھا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ دوسرے سوال قواعد کی روح سے مرکب عددی، اسی طریقے سے بیٹا یہ گارڈ صاحب، منشی صاحب اور یہ اسم فائل ہوں گے۔ قلم قواعد کی روح سے اسم آلہ۔ وہ مسکرائے اور کہا مجھے معلوم نہیں۔ تو جب انہوں نے گارڈ صاحب سے پوچھا کہ یہ بتا دیں کہ دوسرے سوال کا جواب کیا ہے تو انہیں بہت عجیب لگا اور جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا جواب ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں یعنی جوش و خروش سے لکھ رہے ہیں، یعنی جو طالب علم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دھڑا دھڑ لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی تیاری بہت اچھی ہے۔ ان سے پوچھ دیجئے اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے یعنی شرم آتی ہے تو آپ ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے یعنی چہل قدمی کرتے ہوئے آگے نکل جائیے، میں خود پوچھ لوں گا یعنی دریافت کر لوں گا۔ مگر وہ کب ہلنے والے تھے؟ کتب ہو گئے، کتب ہو گئے۔ کتب بیٹا کہتے ہیں وہ کیل جس پر چکی چلتی ہے یعنی ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی چیز، تو یہاں پر کیل سے مراد گڑ جانا، تو یعنی وہ مصنف کے قریب ہی کھڑے ہو گئے اور تاکہ وہ آگے پیچھے نہ دیکھ سکیں اور ادھر ادھر سے نقل مارنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا یعنی سخت برا لگنے لگا، ناگوار لگنے لگا۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں قلبی نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے، قلبی یعنی دلی نفرت، تو گارڈ صاحب سے ہوئی ہے، انہی صاحب سے ہوئی ہے۔ غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ، ظالم یعنی ظلم کرنے والا قواعد کی روح سے اسم فائل اور قلبی نفرت مرکب توصیفی ہوگا۔ ایسی حالت میں کہ حرف بھی یاد نہ ہو پورے 6 گھنٹے گزارنا کیسے مشکل ہوں گے۔ 6 گھنٹے مرکب عددی، میں تو ہر روز آدھا گھنٹہ کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی تھی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھ جاتے۔ آپ وہ مصنف کہتے ہیں کہ میں تو بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ گزارتا تھا کہ صرف نام لکھتا اور ضروری ہدایات پڑھتا اور خانہ پوری کرتا اور اس کے بعد نکل آتا، کیونکہ میری تیاری تو بالکل نہیں تھی، لیکن ماں باپ کے اصرار پر میں پیپر دینے کے لیے کمرہ امتحان میں آ جاتا تھا۔ لیکن مصیبت یہ آن پڑی تھی کہ والد صاحب جو تھے وہ روزانہ اسکول کے صحن میں آ جاتے اور 11 بجے سے آ کر وہاں بیٹھ جاتے۔ اب میں جلدی باہر آ جاتا تو جو روب و دبدبہ میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا وہ سب ہوا ہو جاتا۔ 2 سال قواعد کی روح سے مرکب عددی، تو مصنف کہتے ہیں کہ وہ روب و دبدبہ جتنے عرصے سے قائم کیا تھا کہ میں اتنا پڑھ رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، تو وہ سب کا سب ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے کہ درویش برجاں درویش، تو میں نے اپنے آپ پر ہی غصہ نکالا، کیونکہ غریب کا غصہ اپنے اوپر ہی چلتا ہے۔ آخری وقت تک امتحان گاہ میں بیٹھا رہتا تاکہ والد صاحب کو لگے کہ میں نے بہت اچھی تیاری کی اور میں بہت عمدہ پیپر دے کر آیا ہوں اور میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ لیکن جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا، یعنی اس کے مشکل ہونے کا گلہ کرتا کہ پرچہ واقعی بہت مشکل ہے، پتہ نہیں کیسے نمبر آتے ہیں، تاکہ انہیں ذہنی طور پر تیار کر سکوں۔ وہ بھی میری تشفی کے لیے ممتحن کو بہت کچھ برا بھلا کہتے، یعنی میری تسکین کے لیے، مجھے تسلی دینے کے لیے والد صاحب بھی امتحان لینے والوں کو برا کہتے کہ وہ اتنا مشکل پیپر بناتے ہیں کہ بچے آسانی سے کر نہیں پاتے۔ لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 یعنی امداد غیبی اور امید نمبر 2 یعنی پرچوں کی الٹ پھیر کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوجی، ممتحن یعنی امتحان لینے والوں۔ والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک صاحب کے پاس پہنچے۔ وہ چٹھی دیکھ کر بہت اخلاق سے ملے،
یعنی بڑی ملنساری کے ساتھ آنے کی وجہ دریافت کی، یعنی انہوں نے پوچھا کہ وہ کس وجہ سے ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو والد صاحب نے عرض کیا کہ خادم زادہ یعنی خادم کا بیٹا اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، یعنی شامل ہوا ہے، آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانہ زاد ہمیشہ ممنون احسان رہے گا، یعنی یہ بندہ ہمیشہ آپ کا احسان مند رہے گا اگر آپ اس کے بیٹے پر کرم نوازی فرمائیں۔ وہ بہت ہنسے اور دوسرے لوگوں سے جو سلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے، یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں۔ اب وہ کہنے لگے کہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ ان کا بیٹا امتحان دینے کے لیے شریک ہوا ہے اور اس نے محنت کی ہے، اتنا وقت پڑھا ہے اور کالج میں گیا ہے اور پورا سال محنت کرتا رہا ہے، کوشش کرتا رہا ہے، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کوشش تو ان کے بیٹے کو کرنی چاہیے، میں کیسے کوشش کر سکتا ہوں؟ بندہ خدا یعنی خدا کے بندے قواعد کی روح سے مرکب اضافی، اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے یعنی جدوجہد کرے، وہ یہاں پر اسم ضمیر ہے۔ بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے یا شرمندہ کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا اور کم ترین یعنی ناچیز معمولی انسان جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا، یعنی اعلیٰ درجے میں تمام مضامین میں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے مانس یعنی شریف اور اچھے ممتحن تھے کہ انہوں نے 2 نمبر بھی دیے، باقی نے تو صفر ہی ڈالا۔ تو جتنے بھی پیپرز تھے ان میں ان کا صفر آیا، کوئی نمبر بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا سوائے ایک پرچے کے جس میں ممتحن نے ان پر کرم نوازی کرتے ہوئے 2 نمبر دے دیے تھے۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا یعنی دکھ ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی اور بالآخر یہی رائے قرار پائی یعنی مشورہ قرار پایا، تجویز قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپراسی نے پرچے بدل دیے، ورنہ ممکن نہ تھا کہ برابر 3 گھنٹے تحریر کیا جائے، لکھا جائے اور صفر ملتا۔ مجھے بھی تعجب تھا یعنی حیرانی تھی، کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے، انہوں نے بہت تعریف کی یعنی ستائش کی، ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا، میری اشک شوئی کی یعنی میرے آنسو پوچھے، مجھے تسلی دی اور فرمایا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی، 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی، یعنی فراغت مل گئی، کم از کم 1 سال اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ شکریہ، امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں گے اور سبق کے اہم نکات انہیں یاد کروا سکیں گے۔ شکریہ۔